وہ دونوں جلدی جلدی اسپتال سے باہر نکلے۔ نثار ایوب کے ہاتھوں میں وہ شیطان موجود تھا۔ چادر میں لپٹا ہونے کے باوجود وہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہا تھا۔ اس میں نوزائیدہ بچے سے کئی زیادہ طاقت موجود تھی۔ اتفاق سے اسپتال کے گیٹ پر ہی ایک خالی رکشہ مل گیا۔ وہ دونوں تیزی سے اس رکشے میں سوار ہو گئے اور قبرستان چلنے کو کہا۔ رکشے والا فوراً چل پڑا۔ پروفیسر ماجد مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے وہ غیر انسانی بچہ اکڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں چلانے کے انداز میں سختی آتی جا رہی تھی۔ قبرستان پہنچ کر پروفیسر ماجد نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، شاید قبرستان کا جائزہ لیا، اور پھر تیزی سے ایک طرف چلنے لگے۔ پروفیسر ماجد کی رفتار بہت تیز تھی۔ نثار ایوب کو ان کے ساتھ چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ پروفیسر ماجد مڑ کر ایک لمحے کو نثار ایوب کو دیکھتے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے۔ کافی اندر جا کر پروفیسر ماجد ایک ٹوٹی قبر کے پاس ٹھہر گئے۔ راستے میں انہیں ایک پھاوڑا بھی ملا اور پانی کا کنستر رکھا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے وہاں سے وہ پھاوڑا اٹھا لیا تھا، اور وہ پھاوڑا ابھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ٹوٹی قبر کے برابر ایک اور قبر تھی۔ ان دونوں قبروں کے درمیان اتنی جگہ موجود تھی کہ اس شیطان کے لیے گڑھا کھودا جا سکتا تھا۔ نثار ایوب نے چاہا کہ پروفیسر ماجد اس شیطان کو اپنے ہاتھوں میں لے لے اور وہ خود اس کے لیے گڑھا کھودے، لیکن پروفیسر ماجد نے انہیں صاف منع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے کریں۔ پروفیسر ماجد نے انہیں کہا کہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودتے کھودتے ایک لمحے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور نثار ایوب سے مخاطب ہو کر بولے، پیارے بھائی، اس منحوس کو کب تک گود میں اٹھائے رکھو گے؟ ارے پھینکو اسے زمین پر، پروفیسر ماجد نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا۔ نثار ایوب نے چادر میں لپٹی اور غیر انسانی مخلوق کو زمین پر لٹا دیا، اور وہ ابھی سیدھے کھڑے ہو ہی رہے تھے کہ عقب میں سے ایک کرخت آواز آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر ماجد نے پھاوڑا اچھالتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ نثار ایوب نے ایک نظر چادر میں لپٹے شیطان پر ڈالی جو بڑی تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پھر انہوں نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر گورخند حیران پریشان کھڑا تھا۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ خبر کھودنی تھی تو بھائی ہمیں بتا دیتے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ ارے یہ بچہ تو زندہ ہے۔ نثار ایوب پروفیسر ماجد سے مخاطب ہوئے۔ یہ تجربے کار گورخن ہیں، اس نے سینکڑوں مردے دفنائے ہوں گے، اسے یہ انسان کا بچہ زندہ لگ رہا ہے، ذرا اسے اس کا چہرہ تو دکھا دیں۔ یہ کہہ کر وہ پورے اطمینان سے خبر کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، زندہ بچہ دیکھ لو آ کے، نثار ایوب نے خوفزدہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ گورخن بغیر کچھ بولے 2 قدم آگے کی طرف بڑھایا اور ہلتی چادر پر نظریں جما دی۔ نثار ایوب نے زمین پر پڑی اس غیر انسانی مخلوق کے چہرے سے بہت احتیاط سے چادر ہٹائی، اور جیسے ہی چادر ہٹی اس شیطان نے ایک غیر انسانی چیخ ماری۔ چیخ کے ساتھ ہی جب گورخن کی اس پر نظر پڑی تو ہر وقت مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھبرا کر بولا، لا حول ولا قوت، ارے جلدی کرو، جلدی اس مصیبت کو جلدی دفن کرو۔ پھر وہ وہاں نہیں ٹھہرا، تیزی سے پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اس گورخن کے چلے جانے کے بعد نثار ایوب نے پروفیسر ماجد کے اشارے پر چادر میں اس کا چہرہ اچھی طرح لپیٹ دیا۔ وہ بیٹ کی چادر تھی جو خاصی بڑی تھی۔ اس نوزائیدہ شیطان کا چادر سے باہر نکل آنا ممکن نہ تھا، لیکن نثار ایوب محسوس کر رہے تھے کہ وہ چادر میں بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح آزاد ہو جائے۔ تب وہ نثار ایوب سے مخاطب ہو کر بولے، پیارے بھائی، اب میں ایک خاص عمل شروع کروں گا۔ آپ 4 قدم آگے جا کر پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کسی صورت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، چاہے میرے چیخنے کی آواز ہی کیوں نہ آئے۔ اول تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ محض احتیاطاً بتا رہا ہوں۔ میں اپنا کام کر کے خود آپ کے سامنے آؤں گا، پیچھے پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ سمجھ گئے نا پیارے بھائی آپ؟ جی میں سمجھ گیا ہوں، نثار ایوب نے پر یقین انداز میں کہا۔ چلیں پھر قدم بڑھائیں، پروفیسر ماجد نے ہدایت کی۔ نثار ایوب نے 4-5 قدم آگے بڑھائے اور پھر ٹھہر گئے اور پیچھے مڑے بغیر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں
میں تیار ہوں۔ ہاں جناب، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہوں، پروفیسر ماجد نے کہا اور چادر میں لپٹے شیطان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نثار ایوب پیٹ موڑے کھڑے تھے۔ انہیں پروفیسر ماجد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن اتنی تیزی سے پڑھ رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک انتہائی تیز چیخنے کی آواز آئی۔ یہ اسی شیطان کی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ پھر اس چیخ میں کئی مرد عورتوں کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ وہ سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ پھر یکلخت ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ اب صرف پھاوڑا چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پروفیسر ماجد اس گڑھے میں مٹی ڈال رہے ہیں۔ بلند آواز میں ان کے پڑھنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ گھڑا بھرا جا چکا تھا۔ پھاوڑے سے مٹی دبا دبا کر گڑھے کو سخت کر دیا گیا تھا۔ اب پروفیسر ماجد اس ہموار گڑھے کی مٹی میں اپنی انگشت شہادت گھسا کر زیر لب تیزی سے پڑھ رہے تھے۔ یہ اس عمل کا آخری حصہ تھا۔ ہر کام اطمینان بخش طریقے سے ہو گیا تھا۔ غیر انسانی مخلوق زندہ دفنائی جا چکی تھی۔ مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا۔ قبرستان پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور نثار ایوب شدت سے پروفیسر ماجد کے سامنے آنے کے منتظر تھے۔ پروفیسر ماجد نے ہموار قبر پر کچھ پڑھ کر 3 بار پیر مارا، اپنے ہاتھ جھاڑے اور پھاوڑا اٹھا کر نثار ایوب کے مقابل آ گئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، مبارک ہو پیارے بھائی، وہ شیطان کا بچہ دفنایا گیا، بس اب سکھ ہی سکھ ہے۔ پروفیسر ماجد نثار ایوب کے ساتھ قبرستان سے نکل آئے۔ راستے میں انہوں نے وہ پھاوڑا جہاں سے اٹھایا تھا وہیں واپس رکھ دیا۔ گیٹ پر کھڑے گورکھن کو انہوں نے جیب سے کچھ رقم نکال کر اس کے حوالے کر دی اور اسے ہدایت کی کہ ہموار زمین پر بلاک رکھ دے اور گڑھے کو پوری طرح سے بند کر دے، اور ساتھ ہی انہوں نے تنبیہ کی کہ گڑھے کو کھودنے کی ہرگز کوشش نہ کرے ورنہ اندھا ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی اس کی شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب کیا اسے پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ وہ گھڑا کھود کر دوبارہ اس شیطان کی شکل دیکھتا۔ قبرستان سے باہر آ کر وہ رکشے کا انتظار کرنے لگے۔ پیارے بھائی، میں اب گھر جاؤں گا۔ آپ نے جو کچھ قبرستان میں دیکھا سنا وہ سب امانت ہے ہماری۔ یہ راز راز ہی رہے۔ یہاں کا حال تو راز ہے، لیکن گھر کے لوگوں خصوصاً علی نثار کو کچھ تو بتانا ہوگا، نثار ایوب نے پوچھا۔ ہاں، بس اتنا کہ اس مردود کو زندہ دفن کر دیا ہے، اب آئندہ فکر کی کوئی بات نہیں، پروفیسر ماجد نے تسلی بخش انداز میں کہا۔ اسی اثنا میں ایک رکشے والا آ کر ان کے نزدیک رکا۔ وہ بولے، میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو اسپتال چھوڑ کر گھر نکل جاؤں گا، وہاں سب پریشان ہوں گے۔ اور پھر جیسا کہ پروفیسر ماجد نے کہا تھا کہ بس اب سکھ ہی سکھ ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ اگلے سال علی نثار کے ہاں سائمہ نے جنم لیا اور اس کے 2 سال بعد عابر نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ عابر کی آمد سے پہلے ہی نثار ایوب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اپنے پوتے کی شکل نہ دیکھ سکے۔ وہ بس بیٹھے بٹھائے چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھے، اپنی بیگم سے پانی مانگا۔ فریدہ پانی لے کر کمرے میں آئی۔ اتنی دیر میں وہ نقل مکانی کر چکے تھے اور اب ان کا پوتا عابر 3 دن سے انہیں خواب میں دیکھ رہا تھا اور ان کی گود میں اپنے اس بھائی کو دیکھ رہا تھا جو انسان نہ تھا، غیر انسانی مخلوق تھا۔ علی نثار نے ہر وہ بات عابر کو بتا دی تھی جو ان کے علم میں تھی۔ نازنین ان واقعات کو دہرانا تو دور کی بات، سوچتے ہوئے بھی گھبراتی تھی، لیکن انہوں نے ہمت کر کے سائمہ کی موجودگی میں ان دل دہلا دینے والے واقعات کو دہرا دیا تھا۔ سارے واقعات سن کر عابر نے تو کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن سائمہ ماں سے لپٹ گئی تھی۔ ہائے امی، وہ بچہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا بیٹا۔ نازنین اس بچے کا تصور کر کے ہی ڈر جاتی تھی۔ امی، کیا آپ نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ سائمہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا نہیں، میں نے نہیں دیکھی، میں اس وقت بے ہوش تھی، نازنین نے بتایا۔ اچھا ہی ہوا جو میں نے اس منحوس کی شکل نہیں دیکھی۔ ہاں، تمہاری دادی نے اسے ضرور دیکھا تھا۔
اور انہوں نے ہی اسے تمہارے دادا کے حوالے کیا تھا۔ بعد میں تمہاری دادی نے ہی مجھے اس کی شکل و صورت کے بارے میں بتایا تھا۔ امی، کیسا تھا وہ؟ اس مرتبہ عابر نے سوال کیا۔ اب چھوڑو بیٹا، اپنے ابو سے پوچھ لینا، انہوں نے بھی تو اس منحوس کو دیکھا تھا۔ نازنین نے اس کی شکل و صورت بیان کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور اس سے قبل کہ بچے کوئی مزید سوال کر کے ان کو پریشان کرتے، وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہاں دوسری طرف علی نثار عابر کو مسلسل 3 روز تک دکھائی دینے والے خواب کو لے کر پریشان تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عابر کو یہ خواب کیوں نظر آیا، جبکہ وہ ان واقعات سے لا علم تھا۔ اس نے اپنے دادا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ خواب 3 دن تک ایک خاص وقت اور ایک خاص انداز میں نظر آیا تھا۔ علی نثار سوچتے رہے کہ اس مسئلے پر کس سے بات کی جائے۔ سوچتے سوچتے اچانک ان کا دھیان پروفیسر ماجد کی طرف گیا۔ وہی اس مسئلے پر صحیح روشنی ڈال سکتے تھے۔ ایک طویل عرصے سے ان کی پروفیسر ماجد سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد بس ایک آدھ بار ہی وہ گھر پر آئے ہوں گے۔ علی نثار البتہ عید بقرعید انہیں سلام کرنے چلے جاتے تھے۔ پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد حیدرآباد اپنے بڑے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئے۔ حیدرآباد منتقل ہونے کے بعد علی نثار کا ان سے رابطہ نہ ہوا۔ ایک شام وہ پروفیسر ماجد کے پرانے گھر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہاں پروفیسر کے چھوٹے بیٹے رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے چھوٹے بیٹے سے حیدرآباد کا پتہ حاصل ہو جائے گا اور پھر وہ عابر کو لے کر ان سے مل کر آ جائیں گے۔ جب علی نثار پروفیسر ماجد کے چھوٹے بیٹے کے گھر پہنچے اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو بیٹے نے افسردگی سے ساتھ بتایا، ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ ہیں؟ کب؟ علی نثار کو یہ سن کر جھٹکا سا لگا۔ آج 8 دن ہو گئے ہیں، جمعرات کی شام ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ وہ دن تھا جس کی صبح عابر کو پہلی بار وہ خواب نظر آیا تھا۔ کیا پروفیسر ماجد کی موت سے اس خواب کا کوئی تعلق ہے؟ یہ بات تو بات کی تھی کہ اس خواب کا تعلق ان کی موت سے تھا یا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ عابر کو یہ خواب نظر کیوں آیا۔ اس معمے پر اگر کوئی روشنی ڈال سکتا تھا تو وہ خود پروفیسر ماجد ہی تھے۔ اب وہی نہ رہے تو اب کس سے اس مسئلے پر بات کی جاتی؟ بس تو پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ عابر بیچارہ 2-4 دن تو اس خواب سے متاثر رہا۔ جب 3 دن کے بعد خوابوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ بھی بھولتا گیا۔ ملکہ کو البتہ بھول نہ پایا تھا۔ وہ یوں سلیقے سے اسے یاد آتی جیسے بارش ہو وقفے وقفے سے، لیکن جب اس کی بے وفائی کسی سنسناتی گولی کی طرح اس کے آر پار ہوتی تو پھر اسے کچھ یاد نہ رہتا۔ سائمہ نے ان دنوں عابر کا خاص خیال رکھا تھا۔ اس نے اپنے والدین کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ عابر کو مدعون کر کے اس کا باطن چھلنی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ خوبصورت لڑکی کسی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کے اندر اتر جاتی ہے۔ سائمہ چاہتی تھی اس کا بھائی ملکہ کو بھلا دے، وہ اس کے اندر سے نکل جائے، اسی لیے وہ جان بوجھ کر اس کا ذکر چھیڑتی رہتی تھی، کھرید کھرید کر اس کے بارے میں پوچھتی تھی، یادوں کے پھوڑے پر نشتر زنی کرتی رہتی کہ یادوں کا زہر اس کے اندر سے نکل جائے اور وہ ذہنی اور روحانی طور پر صحت مند ہو جائے۔ سائمہ باپ کے گھر آتی تو وہ زیادہ تر وقت عابر کے ساتھ ہی گزارتی، اور اپنے گھر ہوتی تو اسے بلا لیتی۔ سائمہ کے بچوں سے اسے عشق تھا، اور سائمہ کے شوہر اسلم کو اس سے لگاؤ تھا۔ ایک دن سائمہ اپنے بھائی عابر کو لے کر بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور چلی گئی۔ اسے اپنے گھر کا سودا لینا تھا۔ نازنین نے بھی اسے ایک فہرست تھما دی تھی۔ عابر اس طرح کی شاپنگ سے گھبراتا تھا، لیکن سائمہ کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اسٹور پر خاصا رش تھا۔ اچانک وہ ایک ٹرالی سے ٹکرایا۔ جھٹکا لگنے سے ٹرالی سے کچھ پیکٹ نیچے گرے۔ سوری کہہ کر عابر نے پیکٹ فرش سے اٹھا کر ٹرالی میں رکھے، اور جب اس نے ٹرالی والی پر نظر کی تو اسے بڑی پرشوق نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیا بات تھی کہ عابر نے خود کو اچانک گہرے بادلوں میں گھرا ہوا پایا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کا وجود
عدم ہو گیا ہے۔ یہ احساس بس چند لمحوں کا تھا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دلکش لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ عابر نے اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ جینز پہنے ہوئے تھی، جینز کے اوپر ہاف سلیوز کی شرٹ تھی۔ شرٹ جینز کے اندر نہ تھی، اوپر تھی اور لمبی تھی۔ موہنی صورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر سب سے پرکشش اس کی آنکھیں تھیں۔ بڑی پتلیوں والی آنکھوں کا رنگ گہرا کالا تھا۔ یہ غیر معمولی آنکھیں تھیں جو بہت تیزی سے بندے کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ اتنے میں سائمہ اس کے قریب آ گئی۔ پھر وہ دونوں شاپنگ میں مصروف ہو گئے۔ وہ لڑکی اسٹور میں 2-3 مرتبہ اسے دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر ہر بار ہلکا سا مسکرائی اور رش میں گم ہو گئی۔ سائمہ کی خریداری تقریباً ختم ہو چکی تھی، بس اسے بچوں کے لیے بسکٹ اور ٹافیاں لینی تھی اور عابر کو اپنے لیے شرٹ خریدنا تھی۔ سائمہ نے اس سے کہا کہ وہ گارمنٹس کی شاپ پر شرٹ نکلوائے، وہ بسکٹ اور ٹافیاں لے کر وہاں آ رہی ہے۔ گارمنٹس کی دکان پر ابھی اس نے شرٹ نکلوا کر دیکھنا شروع ہی کی تھی کہ اسے اپنے پاس ایک مسحور کن دھیمی خوشبو کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو اسے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے پایا۔ جانے کب وہ چپکے سے اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عابر تھوڑا سا پیچھے ہٹا تاکہ وہ نگاہوں کے زاویے میں آ سکے۔ وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ اس نے کندھے پر پڑے بیگ کی چھوٹی زپ کھولی، اس میں سے ایک کارڈ نکالا، زپ بند کی، بیگ کو کندھے پر درست کیا اور وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ میرا کارڈ ہے، اگر آپ کا جی چاہے تو مجھ سے ملنے آ جائیے گا۔ آپ کون ہیں؟ عابر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں ایک معمولی سی آرٹسٹ ہوں، چاہتی ہوں آپ کو پینٹ کروں، اس لڑکی نے کارڈ عابر کو دیتے ہوئے کہا۔ عابر نے کارڈ پر نظر ڈالی۔ کارڈ پر آرزو اور اس کے نیچے آرٹسٹ لکھا ہوا تھا۔ ڈیفنس کے کسی اپارٹمنٹ کا پتہ درج تھا۔ یہ اپارٹمنٹ ہاکی اسٹیڈیم کے آس پاس تھا اور آخر میں موبائل نمبر تھا۔ اچھا تو میں چلتی ہوں، دیکھیے میری درخواست کو رد مت کیجیے گا، آئیے گا ضرور، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ آرزو نے مسکراتے ہوئے عجب لہجے میں کہا۔ اس نے جانے یہ بات کس انداز میں کہی کہ اس کے ذہن پر نقش ہوتی چلی گئی۔ ابھی وہ اس کی بات کا کچھ جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ جا چکی تھی۔ اس نے عابر کا جواب سننے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ عابر نے جاتی ہوئی آرزو کو اپنی نظروں کے حصار میں لینا چاہا، لیکن وہ دائیں جانب مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ عابر نے ایک گہرا سانس لے کر کارڈ کو دیکھا اور پھر اسے بڑی احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ہی سائمہ وہاں پہنچ گئی۔ عابر نے شکر ادا کیا کہ سائمہ نے اس اچانک واردات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے سائمہ کو شرٹوں کی جانب متوجہ کر دیا اور آرزو کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی گھٹا تھی جو بن بر سے ہی اسے شرابور کر گئی تھی۔ آگے عابر اور آرزو کا کیا ہوگا؟ کیا عابر آرزو کے پاس جائے گا؟ یہ سارے سوالات بہت انٹرسٹنگ موڑ لے رہے ہیں۔ ان سارے سوالات کا جواب ہمیں آگے چل کے مل ہی جائے گا، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سے جائیں گے مائی پنکھی کے گھر میں کہ مائی پنکھی اور انارا کا کیا ہوا، ان کے بیچ جو سرد جنگ شروع ہوئی تھی وہ کہاں تک پہنچی، اور انارا کو آگے کے گھر دیکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ یہ سب باتیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے، اسی لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ وقت رہتے کہانی کا ہر حصہ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آس پاس لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ان سے پیار محبت اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔